الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ہو جانے کے بعد انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے محبوب سے باتیں کرے، اپنے دل کے احوال، اپنی کیفیات اور اپنے ساتھ آنے والے معاملات کو اپنے محبوب کے سامنے کسی طور طریقے اور سلیقے کے ساتھ پیش کرے. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی باتوں کو سنے. سبحان اللہ. اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہو، نہ تو محبوب کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ ہی محبوب کی براہ راست بات سننا نصیب ہو رہا ہے، تو پھر محبوب کی لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اور یہ محبت کی دلیل ہے. اسی طرح جب انسان کو جناب باری تعالی سے محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے، تو پھر اس محبت کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنے مولا کو اپنے دل کے احوال پیش کرتا ہے. رات کی تنہائیوں میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور جب کوئی نہیں ہوتا، سارا جہان سو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کی محبت میں مصلی پر آ کر بیٹھتا ہے اور اپنے دل کے احوال اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. اور دل کے احوال اگر صحیح ہو، تسلی بخش ہو، اللہ کے قانون کے موافق ہو، اللہ کی مرضی کے موافق ہو، تو پھر یہ شکر کے آنسو بہاتا ہے، شکر کرتا رہتا ہے کہ مولا کریم آپ نے مجھ پر کرم کر دیا، آپ نے مجھ پر فضل کر دیا کہ مولا کریم آپ نے مجھے نیکی کے راستے پر لگا دیا ہے، آپ نے مجھے اچھے اخلاق عطا کر دیے ہیں،
آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی ہے، آپ نے مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بخشی ہے، پھر یہ کہتا ہے اگر اس کے احوال صحیح نہ ہو تو پھر یہ اپنے گناہوں پر مولا کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ تو مولا کریم کی بارگاہ میں روتا ہے، اپنے گناہوں کے احوال پیش کرتا ہے کہ مولا کریم فلاں فلاں گناہ ہو گیا، فلاں فلاں مجھ سے خطائیں ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ زبان سے دعویٰ کرنا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ زبانی دعویٰ نہیں چلتا۔ میری اور آپ کی محبت کا اگر کوئی دعوے دار ہے اور اس محبت کے موافق وہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آتا، محبت کی دلیل نہیں دیتا، ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہر معاملے میں اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ تو ہڈی چوسنے والا ہے، جب ہڈی ملتی ہے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ تو مولا پر فدا ہونے والا بندہ، اللہ سے محبت کرنا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والا شخص کامیاب ہے دنیا میں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، استاد العلماء مولانا محمد احمد جلندری، بلند آواز سے مولانا محمد احمد صاحب جلندری، مولانا عبدالجبار خاکی، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، حاجی عبدالرشید صاحب۔ میں تو بہرحال میرے دوستو، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ رب کریم نے ہمیں یہ جو دل عطا کیا ہے، یہ دل ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں ہم دنیا کی محبتوں کو جگہ دے دیں۔ یہ دل مولا کریم نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ مال و زر کی محبتیں گل تھڑ جانے والی لاشوں پر اس دل کو فدا کر دیں، اس لیے نہیں دیا، بلکہ یہ دل مولا کریم نے دیا کہ یہ مولا کریم کی محبت میں فدا کر دیا جائے، مولا کریم کی مرضی اور منشا پر اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا نام اللہ سے محبت ہے۔ ہم زبان سے کہیں کہ ہمیں محبت ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں۔ محبت کامل تب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق زندگی گزارتے، اور جب ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے بعد یہ شیطان کی طرح اکڑ کر کھڑا نہیں ہو جاتا، اپنی غلطیوں پر دلائل دینا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ رونا شروع ہو جاتا ہے، آہذاری شروع کر دیتا ہے، اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ اپنا سر جھکاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور غیر مشروط طور پر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ میرے دوستو، آج کی ہماری یہ مجلس حفاظ کرام کی دستار بندی کے حوالے سے ہے، اور میں نے حدیث پڑھی ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم تمہارے لیے حجت ہے یا پھر تمہارے خلاف حجت ہے۔
کل قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے اور میرے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا یا آپ کے اور میرے حق میں کھڑا ہوگا؟ جس کے حق میں قرآن کریم گواہی دے گا، جس کی قرآن کریم سفارش کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قرآن شفاعت کرنے والا بنے گا تو جب تک بخشش نہیں ہوگی سفارش کرتا رہے گا۔ جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی، جب تک اس انسان کی معافی کا اعلان اللہ رب العالمین نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک قرآن کریم انسان کے حق میں سفارش کرتا رہے گا۔ کون سا انسان؟ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ سب سے حقیر ترین گھر وہ ہے جس میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ سب سے حقیر ترین گھر وہ ہے جس میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، اللہ کا قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، وہ دنیا کا حقیر ترین گھر ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے رب العالمین اس گھر کے رہنے والوں کے لیے اس گھر کو کشادہ فرما دیتے ہیں، اس گھر میں خیر اور برکت نازل فرما دیتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس بندے کے گھر جائیے، اس کے گھر میں ڈیرا ڈالیے اور رحمت کی بارش اس پر برسائیے۔ ہم اپنی رحمتوں کو اس کی جانب متوجہ کرتے ہیں، اور شیاطین کو دفع کر دیجئے، اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ آج باتیں ہر کوئی بڑی بڑی کر رہا ہے، تقریریں بھی بہت بڑی بڑی ہو رہی ہے، لیکن اعمال نہیں ہے، نماز نہیں ہے ہمارے اندر۔ آپ بھی جائزہ لیں، میں بھی دیکھوں، ہمارے گھروں کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے ہم اللہ کے با وفا بندے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو اللہ سے جب ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرے، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اگر ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے تو اللہ بھی فرما رہے اللہ الصمد، اللہ بھی بے پرواہ ہے۔ جب ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے، جس مقصد کے لیے مولا کریم نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مقصد کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ہماری بھی مولا کریم کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور محبت کی دلیل ہے، میں نے کہا پہلی بات کہ انسان اپنے محبوب سے بات کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر رات کی تنہائیاں اپنی چیک کریں، اپنی رات کی تنہائیوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اپنے مولا سے رات کی تنہائی میں راز و نیاز کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مولا کو اپنے دل کے احوال سناتے ہیں؟ کیا مولا کریم کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے معمولات کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ اور دوسرا فرمایا، انسان اپنے محبوب کی باتیں سنتا ہے۔ تو قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔
تو جو شخص یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، وہ یہ دیکھے کہ قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنا کلام پڑھنے کی مجھے توفیق عطا کر دی، مجھے اپنے محبوب بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں، اپنے عاشقوں میں مجھے شامل فرما لیا ہے۔ اس پر رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر یہ ہے کہ اگر آج ایک رکوع پڑھا ہے کل 2 رکوع پڑھے، اگر 2 رکوع پڑھنے کا معمول ہے، شکر یہ ہے کہ 2.5 یا 3 رکوع پڑھے۔ اگر ایک پاؤ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، تو شکر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کا بڑھا دے۔ مدارس میں تو روزانہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس سال بھی قاری عثمان صاحب کے مدرسے میں 3 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اور یہ بچے جو پڑھ گئے ہیں، ان کو پڑھانے کے بعد تعلیم اور تربیت کا جو مقصد ہے اصل، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ بچہ پڑھ کر چلا گیا، دنیا داری میں مصروف ہو گیا، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ بچہ مدرسے میں آیا، استاد نے اسے سبق پڑھایا، مسنون دعائیں سکھائی، اور مسنون اعمال کی طرف استاد نے متوجہ کیا، لیکن عمل کروانے والا باپ ہے۔ ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہو تو ہم ماسٹر صاحب کا بڑا اچھی طرح سے ادب اور احترام کرتے ہیں، کہیں مل جائے چائے پانی۔ اگر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا، اللہ کا کلام پڑھانے والا استاد سامنے آ جائے تو ہمارا رویہ ہم خود جائزہ لے لیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ سارا دن بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، رات کو باپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی اس قرآن پڑھنے والے کو تماشوں میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جیسے آج کل شادیوں کا ماحول ہے۔ کوئی اب جیسے ریلی ہے، کتنے لوگ ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، لیکن دین کی مجلس میں، اہل اللہ کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ تو یہ چیزیں ساری قابل توجہ ہے میرے دوستو۔ اپنے اعمال بھی صحیح کریں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں۔ مدرسے میں بچہ آ گیا، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اب اس کے پیچھے چلنا، اسے اچھے ماحول میں لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کہیں اللہ والا رہتا ہے، ذکر الہی کی مجلس ہے، اصلاح کا کام ہو رہا ہے، آپ خود بھی وہاں جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ آگے پتر تو ون میں فلم دیکھنے میں نہ پیا، سبحان اللہ، وڈا سیاح بننا ہی یار۔ اور سارے گولی بال پڑھ دینا تھا، پوچھ گنو نا پتر تیرا ابا آگے استاد جی پول فضل واد گیا بتے پتر تمہاری دکان کہنی، کوئی خاص دھندا کہنی، آگے استاد صاحب وہ چاہ شاہ پیمن گئے، وہ سارا جی ہوٹل دے بیٹھ چاہ پیندے، بس سارا جی نہ نماز پڑھ دے، نہ قرآن پڑھ دے، نہ اللہ والے نال نہ کوئی تعلق ہے، نہ دین والے نال ہوندا کوئی تعلق ہے۔ استاد بیچارے کیا کرن دے، میں کو دساؤ، تو سارے سوچے چلو سویرے کو شام تک استاد پڑھیں دے، وہ کو سارا دی سنت دے مطابق عمل کرنے دے، وہ کو مسنون دعائی پڑھیں دے، لیکن بال ٹکر توڑے گھر کھان دے۔ شام کو جلے تسا ہاتھ دھوتے روٹی نہیں کھان دے، تسا بسم اللہ پڑھتے روٹی نہیں کھان دے، تسا سجے ہاتھ نال روٹی نہیں کھان دے، تو ایک ہی تو کھاتے۔
تو بہرحال میرے دوستو، القرآن حجت اللہ کا، اللہ کے حبیب کا فرمان اپنے سامنے رکھے کہ قرآن کریم میرے لیے، آپ کے لیے دلیل ہوگا، او علیکا، یا آپ کے اور میرے خلاف بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جائے گا، اور جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ دوستی کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، اپنی بستی میں جو مدرسہ ہے کچھ وقت نکال کر وہاں استاد صاحب کے پاس روزانہ ایک آیت ہی پڑھ لے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ۔ حضرت صاحب ٹائم نہیں ہوتا، وہ اللہ دا بندہ 4 گھنٹے فلماں دے دی تے کو ٹائم ہے، ہوٹلاں دے بانی تے کو ٹائم ہے، فضول قسم دا سیاسی بحثاں کرنی، او با سیاستدانی ہے، او با یہ تے کو ٹائم ہے، لیکن تے کو اللہ دا کلام پڑھن دا ٹائم کہنی، تے کو اپنے رب واسطے ٹائم کہنی، خالق کائنات واسطے ٹائم کہنی، ول سوچ گن تیرا میرا انجام کیا تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔